میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی۔ تاریخ برصغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر آج ہم مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بارے میں بات کریں گے۔ ظہیر الدین بابر 1483 عیسوی میں فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کے والی عمر شیخ مرزا کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ ماں کی طرف سے اس کی والدہ کا نام بعض تاریخ کی کتب میں کتلک نگار خانم اور بعض کتب میں تغلق نگار خانم لکھا ہوا ملتا ہے۔ ماں کی طرف سے ظہیر الدین بابر چنگیز خان کی اولاد سے تھا، کیونکہ اس کی ماں چنگیز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا باپ عمر شیخ مرزا تیمور کی اولاد سے تھا اور اس کا تعلق ترک قبیلے کی برلاس شاخ سے تھا۔ تو اس طرح مغل جو منگول کی نسل سے بھی تھے اور ترک کی نسل سے بھی تھے، ظہیر الدین بابر ان دونوں کا بیٹا تھا۔ ابھی ظہیر الدین بابر صرف 12 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فوت ہو گیا، اور اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس کو فرغانہ کی ریاست کا انتظام سنبھالنا پڑا۔ لیکن اس کے لیے اور مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی آ پڑی کہ اس کے ماموں اور چچا مرزا احمد مرزا نے بغاوت کر دی۔ وہ تو ایسا ہوا کہ اس کے خاندان والوں نے اور اس کے دوست احباب نے مل کر اس بغاوت پر قابو پا لیا۔ ظہیر الدین بابر نے فرغانہ کے ساتھ ساتھ 1497 عیسوی میں سمرقند کو بھی فتح کر لیا۔ یہ جب سمرقند کو فتح کر چکا تو وہیں یہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے اسے وہاں سمرقند میں رکنا پڑا۔ اس کی وجہ سے فرغانہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ظہیر الدین بابر وفات پا چکا ہے۔ چنانچہ اس کے بھائی جہانگیر خان نے فرغانہ کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ جب ظہیر الدین بابر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً سمرقند سے روانہ ہوا، لیکن جب وہ فرغانہ پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ جہانگیر نے اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے، اور وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکا ہے کہ اگر اس کے ساتھ جنگ کی گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ شکست ہوگی۔ لہذا بابر بغیر کسی لڑائی کے واپس سمرقند چلا گیا۔ جب یہ سمرقند پہنچا تو وہاں پر اس کی جو سلطنت تھی اس پر اس کے ماموں علی خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح یہ دونوں سلطنتیں کھو دینے کے بعد خانہ بدوشوں کی زندگی گزارنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ چند اس کے وفادار ساتھی تھے۔ 1499 عیسوی میں اس نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ اس نے فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ خوش قسمتی اس کے ساتھ تھی، اس نے ایک بار پھر فرغانہ کو فتح کر لیا، اور 1500 عیسوی میں اس نے پھر سمرقند کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی، بلکہ ایک بار پھر سمرقند اور فرغانہ کی حکومت ظہیر الدین بابر سے چھین لی گئی۔ اسی طرح مسلسل 3 بار ایسے ہوا کہ یہ فرغانہ اور سمرقند کو فتح کرتا اور کوئی نہ کوئی اس سے یہ حکومت چھین لیتا۔ بالآخر جب تیسری مرتبہ اس سے حکومت چھینی گئی تو اس نے اپنا آبائی وطن ہی چھوڑ دیا اور یہ ہجرت کر کے افغانستان آ گیا۔ افغانستان میں اس وقت کابل کے حالات بھی کوئی بہتر نہیں تھے، بلکہ وہاں انتشار پھیلا ہوا تھا، اور کابل کے 3 بھائی جو تخت و تاج کے وارث تھے آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ بابر نے اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ کابل پر حملہ کر دیا
اور 1504 عیسوی میں اس نے کابل کو فتح کر لیا۔ کابل کی فتح بابر کے لیے بہت بڑا کارنامہ تھی، چنانچہ اس نے ساتھ ہی ہرات اور قندھار کے علاقے بھی فتح کر لیے، اور کچھ عرصہ بعد اس نے سمرقند کو بھی فتح کر لیا۔ ظہیر الدین بابر اگرچہ کابل کا علاقہ فتح کر چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ ہندوستان کو فتح کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم لودھی جو کہ دلی کا حکمران تھا، اس کو ایک خط لکھا کہ ترکوں کے مقبوضات اس کے حوالے کر دیے جائیں، ظہیر الدین بابر کے حوالے کر دیے جائیں۔ ترکوں سے اس کی مراد وہ علاقہ جات تھے جن پر اس کے جد اعلیٰ تیمور نے قبضہ کیا تھا۔ تیمور لاہور سے ہوتا ہوا دلی تک اس نے قبضہ کیا تھا، تو اس لیے اس نے خط لکھا کہ مجھے یہ علاقہ جات واپس کیے جائیں۔ ظاہر ہے ابراہیم لودھی نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ظہیر الدین بابر نے 1524 عیسوی میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا، اور وہ پنجاب کے علاقوں تک لاہور اس نے فتح کیا، اور لاہور فتح کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کا یہ حملہ دراصل دلی کی سلطنت کے بادشاہوں اور فرما روا کی طاقت کو پرکھنا تھا، ساتھ ہی ہندوستان کے جغرافیہ سے واقفیت حاصل کرنا، موسم اور آب و ہوا سے واقفیت حاصل کرنا، یہ بابر کا مطمع نظر تھا۔ لاہور میں اس نے شاہ عالم کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور خود واپس کابل چلا گیا۔ دولت خان جو پنجاب کا پہلا حاکم تھا، جس نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اس کا خیال تھا کہ شاید ہندوستان میں پنجاب فتح کرنے کے بعد ظہیر الدین بابر یہ پنجاب کی حکومت مجھے عطا کرے گا، لیکن جب ظہیر الدین بابر نے اس کی بجائے پنجاب کا نائب شاہ عالم خان کو بنا دیا، تو ظہیر الدین بابر کے کابل چلے جانے کے بعد دولت خان نے اس پر حملہ کیا اور اس کو لاہور سے مار بھگایا اور خود پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ شاہ عالم خان جہاں سے بھاگتا ہوا کابل پہنچا اور اس نے ظہیر الدین بابر کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا، لہذا ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں ہندوستان پر پورا مکمل حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور 1526 عیسوی میں وہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ابراہیم لودھی بھی ان کی ظہیر الدین بابر کی اس کارروائی سے بے خبر نہیں تھا۔ بابر جب لاہور سے ہوتا ہوا سرہند پہنچا اور سرہند سے دلی کی طرف روانہ ہوا، تو ابراہیم لودھی بھی مقابلے کے لیے نکلا۔ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی اور 1,000 ہاتھی بھی تھے، جبکہ ظہیر الدین بابر کی فوج کی کل تعداد مورخین نے 12,000 لکھی ہے۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ظہیر الدین بابر جو ایک نہایت تجربہ کار جرنیل بھی تھا، اس نے سب سے پہلے ہندوستان میں بارود کا استعمال شروع کیا، اور اسی ہی جنگ میں اس نے اپنا توپ خانہ آگے رکھا۔ ہندوستان کی روایت کے مطابق ابراہیم لودھی نے جنگ کے دوران ہاتھیوں کو اپنے آگے رکھا، اس کے پیچھے گھڑ سوار اور پھر پیدل فوج تھی۔ جب ظہیر الدین بابر نے بارود کے گولے ان پر پھینکے تو اس کی دہشتناک آواز اور اگلنے والے شعلوں سے ہاتھی گھبرا گئے، اور ہاتھیوں نے پیچھے مڑ کر اپنے ہی لشکر کو کچلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم لودھی نہایت بہادری سے لڑتا ہوا جنگ میں مارا گیا۔ ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی،
اور یہ دلی اور آگرہ کا بادشاہ بن بیٹھا۔ دلی کا تخت اور تاج حاصل کرنے کے بعد بھی بابر کو سکون نہ ملا، بلکہ اس کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ سب سے پہلی مشکل تو یہ تھی کہ اب اس کے ساتھ جو افغان سپاہی تھے، افسر تھے، جو فوج تھی، انہوں نے بابر سے واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں کابل واپس چلے جانا چاہیے، جہاں آپ اپنا نائب مقرر کریں اور واپس کابل چلیں، کیونکہ ان کے دوست، احباب، رشتہ دار سب کابل میں تھے، وہ ان کا آبائی وطن تھا۔ تو اس لیے اب دوسری بات یہ تھی کہ ہندوستان کی آب و ہوا بھی ان کو راس نہیں آ رہی تھی اور وہ یہاں آ کر بیمار ہو گئے تھے، اس لیے ان کا یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ اب آپ کابل واپس چلیں۔ لیکن ظہیر الدین بابر نے نہایت صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ان سے کہا کہ اب میں تو کابل جانے والا نہیں، بلکہ میں تو ہندوستان میں ہی مستقل قیام رکھوں گا۔ جس نے میرے ساتھ رہنا ہے وہ میرے ساتھ رہے، اور جس نے واپس جانا ہے وہ بے شک واپس چلا جائے۔ یہ سن کر فوج کا بہت تھوڑا حصہ واپس کابل چلا گیا۔ زیادہ تر لوگوں نے بابر کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، انہوں نے اپنا آبائی وطن، دوست، احباب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ دوسری جو مشکل تھی ظہیر الدین بابر کے لیے، اگرچہ دلی اور آگرہ تو فتح ہو چکا تھا، لیکن راجپوتوں کی ایک بہت بڑی طاقت میواڑ میں رانا سانگا کے پاس موجود تھی، جس سے ہر حکمران کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا، اور ظہیر الدین بابر کو بھی پتا تھا کہ جب تک یہ بڑی طاقت موجود ہے، دلی اور آگرہ کا تخت و تاج ہر وقت خطرے میں ہی رہے گا۔ چنانچہ 1527 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے میواڑ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ رانا سانگا وہ بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھا۔ کنواہا کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ رانا سانگا، جس کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی، ایک لشکر جرار تھا، اگرچہ وہ عددی قوت کے حساب سے تو بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن جب ہم رانا سانگا کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں قوت فیصلہ بہت کمزور تھی۔ وہ ایک متزلزل طبیعت کا مالک تھا۔ سب سے پہلے جب ابراہیم لودھی ظہیر الدین بابر کے مقابلے کے لیے نکل رہا تھا تو اس نے رانا سانگا سے مدد طلب کی تھی، لیکن رانا سانگا نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ اس کی پہلی ایک غلطی تھی۔ اگر وہ ابراہیم لودھی کی امداد کرتا، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسی وطن ہندوستان سے تھا، رانا سانگا بھی ہندوستان سے تھا، اگر وہ ایک بیرونی حملہ آور کا مل کر مقابلہ کرتے تو ظہیر الدین بابر کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن اس نے یہ غلطی کی۔ اس کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ جب ابراہیم لودھی دلی سے نکل کر ظہیر الدین بابر کا مقابلہ کرے گا تو دلی پیچھے خالی ہوگا اور میں جا کر آرام سے دلی پر قبضہ کر لوں گا۔ لیکن جب ابراہیم لودھی مقابلے میں مصروف تھا تو اس کی متزلزل طبیعت نے ایک بار پھر اس کو حملہ کرنے سے روک دیا، اور اس نے اپنے افسروں سے اور فوج سے یہ کہا کہ اگر ہم دلی کو بغیر کسی جنگ کے اور بغیر بادشاہ کے فتح کرتے ہیں تو یہ راجپوتوں کے قول اور فعل کے خلاف ہے، لہذا ہمیں ان میں سے جو بھی فاتح ہوگا جب وہ دلی واپس لوٹے گا تو اس کی فوج تھک چکی ہوگی اور اکثر تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، چاہے دلی کا تخت و تاج بابر کے قبضے میں آئے یا بابر کے شکست کھانے کے بعد ابراہیم لودھی ہی واپس آ جائے، تو ان کی فوجی طاقت کچلی جا چکی ہوگی۔ ہم ان پر حملہ کریں گے اور بآسانی لڑ کر دلی اور آگرہ کا تخت ان سے چھین لیں گے۔
چنانچہ جب بابر کو فتح ہوئی اور اس نے دلی اور آگرہ فتح کر لیے تو پھر بھی اس کو یہ ہمت نہ پڑی کہ یہ جا کر اس کا مقابلہ کرتا، لیکن یہ انتظار کرتا رہا۔ اور تیسری اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے بابر کی قوت کا غلط اندازہ لگایا۔ اس کو اپنی عددی برتری جو اس کو حاصل تھی کہ اس کے پاس 2 لاکھ فوج تھی، جبکہ بابر کے پاس 15 سے 20 ہزار کی فوج تھی، تو اس کو یہ گمان تھا کہ میں آسانی سے اس کو شکست دے دوں گا۔ لیکن جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو پہلے ہراول کا جو دستہ تھا اس نے حملہ کیا اور رانا سانگا نے اس کو بآسانی شکست دے دی۔ اب بابر نے جب شکست پہلی اس کو ہراول دستے کو ہوئی تو اس نے فوراً شراب سے توبہ کر لی۔ شراب کے لیے جو اونٹ مختص تھے جن پر شراب لاد کر لایا جاتا تھا ان پر سے تمام شراب اتار کر اس کو انڈیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 300 ساتھیوں نے بھی شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ جو اس کے پاس شراب نوشی کے برتن تھے، سونے چاندی کے ان برتنوں کو توڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مساکین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور ساتھ ہی بابر نے ایک تقریر کی اپنی فوج کے سامنے جو ہمیں طارق بن زیاد کی اس تقریر کا عکس معلوم ہوتی ہے جو اس نے جبرالٹر پر کی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے اپنے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے۔ جو بھی شخص جو بھی ذی روح اس زمین پر آیا ہے اسے ایک دن مرنا ضرور ہے، چاہے وہ عزت کی موت کے ساتھ مرے یا ذلت کی زندگی گزار کے مرے، تو اسے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم عزت کے ساتھ مریں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھاگنا بھی چاہیں اور کابل جانا بھی چاہیں تو آگے آپ کے ہندوستان کے دریا ہوں گے اور پیچھے رانا سانگا کی فوج ہوگی۔ یہ تمہیں کبھی بھی کابل اور قندھار تک واپس نہیں جانے دیں گے اور راستے میں ہی تمہیں تحقیق کر ڈالیں گے، تو کیوں نہ ہم بہادری سے لڑتے ہوئے جان دیں۔ فوج پر اس تقریر کا بڑا اثر ہوا اور جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی تو ظہیر الدین بابر کی فوج نہایت جم کر لڑی۔ خود ظہیر الدین بابر اس جنگ میں اگلی صفوں میں لڑتے رہے اور ان کے سپاہی اس کا حوصلہ اور ہمت دیکھ کر اور مزید طاقت سے لڑتے رہے، لہٰذا رانا سانگا کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر اپنے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اگرچہ اس کو شکست ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس کی طاقت پوری طرح نہیں کچلی جا سکی تھی۔ بابر ایک دفعہ پھر واپس آیا اور اس نے دوبارہ حملے کی منصوبہ بندی کی کہ جب تک رانا سانگا کی طاقت کو نہیں کچلا جاتا مغلیہ سلطنت محفوظ تصور نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ چندیری کا ایک دفعہ پھر محاصرہ کر لیا گیا۔ رانا سانگا نے بھی قسم اٹھائی کہ جب تک وہ بابر کو شکست نہیں دے گا تو آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ مقابلے کے لیے روانہ ہوا، لیکن 1528 عیسوی میں ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس طرح چندیری کا قلعہ ظہیر الدین بابر کے قبضے میں آ گیا۔ 1529 عیسوی میں محمود خان لودھی جو کہ ابراہیم لودھی کا بھائی تھا، وہ یہاں سے بھاگ کر بہار پہنچا اور بہار میں اس نے افغان فوجیوں کے ساتھ بہار پر قبضہ کر کے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر نے پہلے اپنے بیٹے عسکری کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی پیچھے خود بھی ایک بڑی فوج لے کر بہار روانہ ہوا۔ جب محمود خان لودھی نے دیکھا کہ بابر خود مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بہار سے بھاگ کر بنگال چلا گیا۔ بابر نے اس کا تعاقب کیا اور وہ بنگال سے بھی بھاگ کر پہاڑوں میں چلا گیا اور یوں انہوں نے
1529 عیسوی میں بہار اور بنگال کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ 1530 عیسوی میں جب اس کا بیٹا ہمایوں جو بدخشاں کا حکمران تھا، وہ اپنے باپ کی بیماری کا سن کر دلی آ گیا تھا، لیکن دلی پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ظہیر الدین بابر تو تندرست ہیں، البتہ خود ہمایوں بیمار ہو گیا۔ ہمایوں کی بیماری اس قدر بڑھی کہ تمام شاہی طبیب اور شاہی حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر آ گئے اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تو اس کے بعد ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگنے کے لیے مختلف خانقاہوں اور اولیاء اللہ سے رابطہ کیا اور ان سے دعائیں کرنے کو کہا۔ چنانچہ ایک درویش ابو البقاء نے اس کو مشورہ دیا کہ جب تمام حکیم اور طبیب کوئی علاج نہ کر سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی سب سے محبوب، سب سے پیاری چیز کی قربانی دینی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس بیماری کو ختم کر دیں۔ تو ظہیر الدین بابر نے کہا، ہمایوں کے لیے مجھ سے بڑھ کر پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی چارپائی کے 3 چکر لگائے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہمایوں کو ٹھیک کر دے اور اس کے بدلے ظہیر الدین بابر جو وقت کا بادشاہ ہے اس کو بیماری ظہیر الدین کی، ہمایوں کی بیماری عطا کر دے۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر بیمار پڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ چارپائی سے لگ گیا اور ہمایوں تندرست و توانا ہو گیا۔ مورخین نے ظہیر الدین بابر کی وفات کا جو واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد جہاں ابراہیم لودھی مارا گیا تھا، تو ظہیر الدین بابر نے اس کے گھر والوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا اور اس کی ماں کو اپنی ماں بنا لیا تھا، اس لیے وہ محل میں اسی قدر و منزلت کے ساتھ رہتی تھیں جو عزت اور وقار خود ظہیر الدین بابر کے خاندان والوں کو حاصل تھا۔ لیکن اس خاتون نے ظہیر الدین بابر کے اس بہتر سلوک کا کوئی اچھا جواب نہ دیا، بلکہ اس نے سازش کے ذریعے باورچی کو اپنے ساتھ ملایا اور ظہیر الدین بابر کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کی وجہ سے بابر بیمار ہو گیا۔ اگرچہ اس کی زندگی بچ گئی، حکیموں نے وہ زہر کا اثر دور کر دیا تھا۔ بابر نے خود اس باورچی کو دیوار میں چنوا دیا اور اس سازش میں شامل تمام لوگوں کو قتل کروا دیا، لیکن زہر کا اثر اس قدر زیادہ تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اسی زہر کے دیر پا اثر نے ظہیر الدین بابر کی جان لے لی۔ بہرحال ظہیر الدین بابر 3 ماہ بیمار رہنے کے بعد 1530 عیسوی میں فوت ہو گئے اور انہیں اس کی ہی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کر دیا گیا۔ ظہیر الدین بابر ایک عظیم بادشاہ اور فاتح ہی نہیں تھا، ایک بہترین سپہ سالار ہی نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا شاعر اور ایک اچھا ادیب بھی تھا۔ اس کی فارسی شاعری آج تک اس کے کئی اشعار زبان زد عام ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سمان عمری تُز کے بابری کے نام سے ترکی زبان میں لکھی تھی، جس کا اردو، انگریزی، فرانسیسی اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو ایک بہترین سمان عمری اور بہترین تاریخی حوالہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر نے اپنی اس تاریخ میں صرف تاریخ ہی نہیں لکھی، بلکہ اس نے ہندوستان کے موسموں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہاں کے موسم کیسے ہیں کہ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ دریا بہہ نکلتے ہیں اور اس کا موسم پر بہت اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے
मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे आदमी बीमार हो जाते हैं, और जहाँ की पूरी आब व हवा के बारे में भी उसने तफसील से लिखा है। चूँकि ज़हीरुद्दीन बाबर चंगेज़ खान और तैमूर की नस्ल से था, इसलिए उनमें ज़हीरुद्दीन बाबर में कई अच्छाइयाँ ऐसी आ गई थीं कि उनकी बहादुरी की झलक इसमें नजर आती थी। कहते हैं कि पूरी एक रात और एक दिन ये घोड़े की पुश्त पर भी अगर रहता तो ये थकावट महसूस नहीं करता था। एक दफा जब ये शदीद बीमारी की हालत में था तो 80 मील ये घोड़े की पीठ पर बैठकर सफर करता रहा, लेकिन इसने थकावट महसूस नहीं की या दूसरों को ये इल्म नहीं होने दिया कि उस पर थकावट के क्या आसार हैं। बाबर की ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें वो अपनी वज़ादारी और अपने ऊपर जो उसको एक कंट्रोल हासिल था उसकी मिसालें कई मुअर्रिखीन ने लिखी हैं। मसलन कहते हैं कि एक दफ़ा ज़हीरुद्दीन बाबर को एक जल्दी बीमारी ने आ लिया, जिसका इलाज एक हिंदुस्तान के तबीब ने किया, और उसने जो मरहम ज़हीरुद्दीन बाबर को दिया, उसने कहा इसको रात के वक्त लगाना है, क्योंकि इससे जो आपके जिस्म में जलन होगी वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होगी और आप इसे कराना और आवाज़ें निकालना शुरू करेंगे। लेकिन जब ज़हीरुद्दीन बाबर अपने महल में पहुंचा तो दिन की रोशनी में ही उसने वो मरहम लगा लिया, और अभी वो मरहम लगा ही चुका था कि उसको बताया गया कि कोई वफ्द आपसे मिलना चाहता है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने शाही लिबास ज़ेब तन किया और उस वफ्द से जाकर मुलाकात की, और उसको ये इल्म तक न हो सका वफ्द को कि ज़हीरुद्दीन बाबर के जिस्म पर क्या गुजर रही है। ज़हीरुद्दीन बाबर न सिर्फ इस लिहाज से एक कामयाब हुक्मरान था कि उसने खुद दिल्ली और आगरा को फतह करके हिंदुस्तान पर कामयाब मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बल्कि साथ ही उसकी बनाई हुई इस सल्तनत की जिसकी उसने बुनियाद रखी थी 300 साल तक से भी ज्यादा अरसा उसकी आल और औलाद इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही। बाबर ने 48 साल की उम्र में वफात पाई थी और इस दौरान उसने 7 शादियां की थी। बाबर की सबसे पहली शादी 1599 ईस्वी में उसके चचा सुल्तान अहमद मिर्जा की बेटी आयशा सुल्तान बेगम से हुई। दूसरी शादी उसकी 1504 ईस्वी में जब उसने काबुल फतह किया उस वक्त हुई। ये भी उसके चचा की बेटी थी और ये सुल्तान महमूद मिर्जा की बेटी थी। इसका नाम ज़ैनब सुल्तान बेगम था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी तीसरी शादी एक शिया खातून से की जिसका नाम माहम सुल्तान बेगम था। ये खुरासान के एक अमीर की बेटी थी और ये बाबर की एक चहीती बेगम थी, इसलिए ये बाज़ औक़ात रियासत के मामलात में भी बाबर को मशवरा दिया करती। हुमायूं की माँ यही माहम बेगम थी। बाबर ने अपनी चौथी शादी मासूमा सुल्तान बेगम से की जो एक तुर्क अमीर की बेटी थी, और इसके साथ बाबर को बाकायदा इश्क हुआ था और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1519 ईस्वी में इससे मासूमा सुल्तान बेगम से शादी की थी और इसने 1507 ईस्वी में मासूमा सुल्तान बेगम से शादी की थी। इसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने गुलरुख बेगम से शादी की। ये 1519 का वाक़या है। गुलरुख सुल्तान बेगम वो खातून है जिससे ज़हीरुद्दीन बाबर के 2 बेटे पैदा हुए, कामरान मिर्ज़ा और अस्करी मिर्ज़ा। ये गुलरुख बेगम की औलाद थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी छठी शादी दिलदार खातून से की। दिलदार बेगम से भी उसका एक बेटा था जिसका नाम मिर्ज़ा हिंदाल था। ये हिंदाल मिर्ज़ा उसका सबसे छोटा बेटा था
اور یہ وہی لڑکا ہے کہ جب ظہیر الدین بابر بستر مرگ پر تھے تو بار بار یہی کہتے تھے کہ ہندال کو بلاؤ، میں ہندال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب یہ بیماری کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے تو اس وقت بھی اس کی زبان پر اپنے بیٹے ہندال کا نام ہوتا کہ ہندال کو میرے سامنے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا بڑا ہو گیا، اس کا قد کاٹ کتنا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی محبت کا، ہندال سے اس کی محبت کا ایک نمونہ تھا۔ سلطان ظہیر الدین بابر نے 7ویں شادی یوسف زئی قبیلے کی ایک خاتون مبارکہ بی بی سے کی۔ مبارکہ بی بی کو خود ظہیر الدین بابر سے عشق تھا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار تھیں۔ اس لیے جب ظہیر الدین بابر بیمار تھے اور بستر مرگ پر تھے تو یہ تیمارداری کرنے میں سب سے آگے رہیں، اور سب سے زیادہ تیمارداری اور اس کی خدمت مبارکہ بی بی نے کی۔ جب ظہیر الدین بابر کی وفات ہو گئی تو یہ اس کی لاش کو لے کر کابل بھی خود اپنی نگرانی میں لے گئیں۔ وہاں اس نے اس کو لحد میں اتارا، اس کا مقبرہ بنوایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی نگرانی میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کرائی۔ ظہیر الدین بابر نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، کیا اس کے بعد بھی ہندوستان میں اس کی آل اور اولاد کو سکون نصیب ہوا؟ کیا اس کے بیٹے اس کو برابر رکھنے میں کامیاب رہے یا ان سے کمزوریاں آیا ہوں؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔